بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے کا اور ایک غریب باپ اور اس کی 6 بیٹیوں کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے اور ان کا ایک مرید تھا جو انتہائی غریب اور خدمت گزار شخص تھا۔ اس شخص کی 6 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں بھی ساری جوان ہو چکی تھی۔ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کے لیے غمگین رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ کام کاج سے واپس آ کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور پیر صاحب سے کہتا کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کریں، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے 1000 دینار چاہیے۔ وہ شخص صبح شام گرمیوں میں مزدوری کرتا، وہ اپنی کھال اتار کر بھی اتنے پیسے نہیں لا سکتا تھا جن سے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو سکے۔ وہ شخص بہت زیادہ غمگین تھا۔ ایک روز وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیر صاحب سے کہنے لگا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی کرنی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان پیر صاحب کی خانقاہ کے پاس ایک یہودی کا گھر تھا۔ وہ یہودی بہت زیادہ امیر شخص تھا اور زمیندار بھی تھا اور اس نے بہت سی بھینسیں بھی پال رکھی تھی۔ ایک دن وہ یہودی اس غریب شخص سے کہنے لگا، تمہاری 6 بیٹیاں ہیں، تم ان کی شادی کیسے کرو گے؟ ان کے لیے پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہ تم اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں کچھ پیسے دے دے جن سے تم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو۔ ویسے بھی تم اپنے پیر صاحب کی اچھائی بیان کرتے رہتے ہو، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے؟ وہ شخص اس یہودی سے غصہ ہو گیا اور کہا کہ میرے پیر صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تمہارے پیر صاحب تو بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم جا کر اپنے پیر صاحب سے کہہ دینا کہ فلاں یہودی کے یہاں 6 سال تک اس کی بھینسوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 6000 دینار دیتا ہوں، جس سے تم آسانی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکو گے۔ اس غریب شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تم جیسے ہزاروں میرے پیر صاحب کے یہاں مرید ہیں اور ان کے یہاں کام کرتے ہیں۔ وہ یہودی پھر کہنے لگا کہ بحث باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر شخص یہ بات کرنے لگا۔ جب یہ بات پیر صاحب تک پہنچی تو ایک رات وہ پیر صاحب اس یہودی کے گھر آ کر دستک دیتے ہیں اور پیر صاحب نے جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے وہ یہودی نکلا تو پیر صاحب نے پوچھا، کیا تم اپنے یہاں مجھے کام پر رکھو گے؟ اس کے بدلے میں تم میرے مرید کو 6000 دینار دے دینا۔ اگر سچ میں تم نے یہ بات کی ہے تو میں تیار ہوں تمہارے یہاں کام کرنے کے لیے۔ میں دن رات تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، جب بھی اذان ہوگی تو میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ تم نماز کے حوالے سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، پھر میں واپس آ کر تمہاری بھینسوں کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ یہودی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، لیکن آپ اس بات پر ثابت قدم رہیں گے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ وہ یہودی کہنے لگا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں زبانی کلامی بات پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ یہودی
پیر صاحب کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ میں ان کو 6000 دینار دوں گا، اس کے بدلے میں 6 سال تک یہ میری بھینسوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر اپنا مسئلہ حل کر لیا اور معاہدہ کر لیا اور 6000 دینار لے کر پیر صاحب نے اپنے مرید کو دے دیے۔ مرید نے ان پیسوں سے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کر دی۔ یہ بات پورے علاقے کے حاکم کے پاس پہنچی۔ وہ بادشاہ بہت نیک شرط تھا۔ بادشاہ سلامت نے جب ساری بات سنی تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بادشاہ نے ایک درباری کو 12000 دینار دیے اور کہا، یہ پیر صاحب کو دے دو اور کہو ہم نے یہ بات سنی ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور ہم انعام کے طور پر 12000 دینار دے رہے ہیں، جس میں سے 6000 دینار یہودی کو واپس کر دے اور باقی 6000 دینار اپنے پاس رکھ لے۔ جب وہ درباری 12000 دینار لے کر ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر پیر صاحب نے وہ 12000 دینار لے لیے اور انہیں اپنے مریدوں اور یتیموں میں بانٹ دیے۔ یہودی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے پیر صاحب کو 12000 دینار دیے ہیں تو وہ سوچنے لگا کہ شاید پیر صاحب مجھے 6000 دینار دے کر میری غلامی سے نکل جائیں گے، لیکن بہت دن گزر گئے، پیر صاحب نے کوئی بات نہ کی اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن یہودی نے سوچا جا کے معلوم تو کروں، پیر صاحب کے پاس 12000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں کی؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا، پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو 12000 دینار بطور انعام دیے ہیں، وہ کہاں ہے؟ پیر صاحب نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ دیے ہیں۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا۔ بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا، میں نے آج تک مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں سازی ہوتی ہے اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام سے تم سے لیے ہیں جن سے ان کی شادی ہو گئی۔ تمہیں کیا معلوم میرا دل کتنا مطمئن ہے۔ مجھے تمہاری غلامی سے آزادی نہیں چاہیے۔ کیا پتہ میں اپنی زندگی میں ایسی کتنی بچیوں کی شادی کروا سکوں، اور مجھے اس کام میں بہت سکون ملتا ہے۔ اس یہودی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔